اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پہ فرض کیا گیا، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایک حکم ارشاد فرمایا ہے روزے کے حوالے سے۔ روزہ یہ انسان کے لیے ایک بہت بڑی برکت ہے، ایک بہت بڑی پریکٹس ہے، اور روزے کا مقصد بھی ساتھ بیان فرما دیا کہ روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیے ہر چیز کا مقصد ہوتا ہے، اگر وہ مقصد پورا نہ ہو وہ چیز بے فائدہ اور بیکار ہوتی ہے۔ ایسے ہی اس آیت مبارکہ میں روزے کا مقصد بھی بیان فرما دیا۔ پہلی امتوں کے اوپر روزے فرض تھے، لیکن اس طرح سے نہیں تھے جس طرح ہم پر ہیں۔ ہمارے لیے تو بڑی آسانیاں ہیں، پہلی امتوں کے لیے اس سے مشکل تھا۔ اور شروع اسلام کے اندر، ہمارے دین کے اندر، دین اسلام میں بھی روزہ مشکل کیفیت میں تھا۔ پہلے سحری کا کوئی تصور نہیں تھا۔ شام کے وقت جو انسان کھانا کھا لیتا بس وہی اس کی سحری تھی، وہی افطاری تھی۔ اس کے بعد جب عشاء کی نماز ہو گئی تو ساتھ ہی کھانا پینا بند ہو گیا، یا کوئی انسان اگر عشاء سے پہلے سو گیا تو اس کی سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، وہی اس کی سحری تھی، وہی افطاری تھی۔ اور اس وقت 24 گھنٹے کا روزہ ہوتا تھا، اور اس پورے مہینے میں انسان بیوی کے پاس بھی نہیں جا سکتا تھا۔ اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے اوپر دو انعام کیے، ایک تو یہ کہ روزے کے لیے آسانی فرما دی، 24 گھنٹے کی بجائے آدھے دن کا روزہ کر دیا۔ رات پوری کی پوری اللہ رب العزت نے فرمایا کلوا واشربوا، تم کھاؤ اور پیو، کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، جب تک سفید دھاگا کالے دھاگے سے واضح نہ ہو جائے، مطلب جب تک فجر کی روشنی پھوٹ نہ پڑے اس وقت تک تم کھا پی سکتے ہو۔ تو یہ ایک احسان فرمایا کہ رات کے وقت کھانا پینا جائز ہو گیا۔ پہلے صحابہ اکرام نے رات کا بھی روزہ رکھا اور دن کا بھی روزہ رکھا۔ اور دوسری بات، پہلے رات کے وقت میں بیوی کے پاس جانا جائز نہ تھا، لیکن اللہ رب العزت نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اوپر مشقت ہو رہی ہے تو اس امت کے لیے دوسرا احسان یہ فرمایا کہ تم فالآن باشروہن، تم رات کے وقت بیوی کے پاس جا سکتے ہو۔ تو یہ دو انعام اللہ رب العزت نے اس امت پہ فرمائے جو سابقہ کسی امت کے لیے نہیں تھے۔ اتنی آسانی کے باوجود اب بھی اگر مسلمان روزہ نہ رکھے تو محترم بھائیوں دوستو، یہ اللہ کی بغاوت ہے، اللہ کی نافرمانی ہے۔ روزہ انسان کے اپنے فائدے کے لیے ہے، روزہ انسان کے دل میں تقوی پیدا کرتا ہے، پرہیزگاری پیدا کرتا ہے۔ دیکھیے باقی جتنی عبادات ہوتی ہیں ان میں انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہے، کچھ کرنے کا نام عبادت ہے۔ نماز پڑھتا ہے، نماز کے لیے وضو کرنا پڑتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں آنا پڑتا ہے، قیام کرنا پڑتا ہے، رکوع اور سجدہ کرنا پڑتا ہے۔ ایسے ہی حج کرنے کے لیے اس کو سفر کرنا پڑتا ہے، خانہ کعبہ کا طواف کرنا پڑتا ہے۔ ایسی زکوٰۃ وغیرہ ان کے اندر مال خرچ کرنا پڑتا ہے۔ یعنی باقی جتنی عبادات ہیں وہ کچھ کرنے سے ہوتی ہیں، لیکن رمضان کا روزہ، یہ روزہ ایک ایسی عبادت ہے جو نہ کرنے کا نام ہے۔ آپ نے حلال چیزوں کو اللہ کے حکم سے چھوڑ دیا۔ کھانا پینا کیا ہے؟ حلال، لیکن انسان پورا دن نہیں کھاتا پیتا۔ انسان کیوں نہیں کھاتا؟ اگر تنہائی میں کبھی اس کو پیاس لگے، اگر تنہائی میں وہ پانی پی لے تو کیا حرج ہے؟
کون سی چیز اس کو پانی پینے سے روکتی ہے؟ بھوک لگتی ہے، اگر تنہائی میں وہ بیٹھ کر کھانا کھا لے تو کون سی چیز اس کو روکتی ہے کھانا کھانے سے؟ آپ کہیں گے اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اللہ کے خوف کی وجہ سے انسان کھانا نہیں کھاتا، پانی نہیں پیتا، کوئی نہیں دیکھ رہا۔ تو جس اللہ کے ڈر سے انسان نے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا، اس اللہ کے ڈر سے انسان کو حرام چیزوں کو بھی چھوڑ دینا چاہیے۔ اور جو شخص حلال چیزیں تو چھوڑ دی لیکن حرام چیزوں کو نہیں چھوڑا، روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن دکان پہ بیٹھ کے سارا دن جھوٹ بولتا ہے، روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن ناپ تول میں کمی کرتا ہے، روزہ رکھے ہوئے حلال چیزوں کو چھوڑ دیا لیکن دوسری طرف حرام کاموں کو نہیں چھوڑا، حرام نظر کو نہیں چھوڑا، جھوٹ کو نہیں چھوڑا، غیبت کو نہیں چھوڑا، مسلمانوں کی برائی کرنے کو نہیں چھوڑا، حسد، کینہ، بغض اور گندے کام وہ نہیں چھوڑے، فضول باتیں، بے حیائی والی باتیں، گندی باتیں نہیں چھوڑی، لیکن روزہ رکھے ہوئے ہیں، صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑا ہوا ہے۔ ایسے روزے دار کو کوئی فائدہ نہیں، کیونکہ روزے کا مقصد تو یہ تھا لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ یاد رکھو، جس عبادت میں تقویٰ نہ ہو ایسی عبادت کا کچھ بھی فائدہ نہیں ہے، بیکار ہے۔ آدم علیہ السلام کے دو بیٹے، ایک کا نام تھا حابیل اور دوسرے کا نام تھا قابیل۔ ان کے بارے میں من گھڑت قصے آپ نے سنے ہوں گے، لیکن اب میں جو سنانے لگا ہوں یہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العزت نے قصہ بیان فرمایا ہے۔ اذ قربا قربانا، جب آدم کے دونوں بیٹوں نے، حابیل نے اور قابیل نے، اللہ کے سامنے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ پہلے زمانے میں قربانی کا بھی بڑا عجیب طریقہ تھا۔ یہ ساری آسانیاں اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے بیان فرمائی ہیں۔ سابقہ امتوں کے لیے تنگیاں ہوتی تھی، ان کے لیے مشکلات تھی۔ آج ہم قربانی کا جانور خود ہی ذبح کر کے خود ہی کھا لیتے ہیں۔ جانور کو ذبح کیا، اس کا گوشت یاروں دوستوں کو کھلا دیا، خود کھا لیا، ثواب اللہ نے نامہ مال میں لکھ دیا۔ لیکن پہلے ایسا نہ تھا۔ پہلے قربانی کو ایک میدان میں رکھ دیا جاتا تھا، اوپر سے آگ آتی تھی اور جس کی قربانی قبول ہونی ہوتی تھی اس کو آگ کھا جاتی تھی، اور جس کی قربانی قبول نہیں ہونی ہوتی تھی اس کی قربانی وہیں پر کھڑی رہتی۔ فوراً رزلٹ بھی آ جاتا تھا کہ کس کی قربانی قبول ہوئی اور کس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس امت کا پردہ رکھا ہے، ہماری قربانی قبول ہوئی ہے یا نہیں، ہمارا روزہ قبول ہوا ہے یا نہیں، ہمارے صدقہ و خیرات قبول ہوئے ہیں یا نہیں، ان کا رزلٹ قیامت والے دن نکلے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا کیا کرو کہ اللہ رب العزت ہمیں عبادت کرنے کی بھی توفیق عطا فرما اور ساتھ میں ان کو شرف قبولیت بھی عطا فرما دے۔ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں نے اپنی اپنی قربانیاں پیش کی۔ حابیل نیک تھا، متقی تھا، اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور قابیل یہ دل کا سخت تھا اور اس کے دل میں تقویٰ نہیں تھا، پرہیزگاری نہیں تھی، اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ اس کے دل میں حسد پیدا ہوا اور اس نے اپنے بھائی کو قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ صرف اور صرف ان لوگوں کی عبادت قبول کرتے ہیں جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔
فیصلہ فرما دیا کہ عبادت ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے جو متقی ہوتے ہیں، پرہیزگار ہوتے ہیں۔ الغرض قابیل نے قتل کر دیا، ایک لمبا قصہ، اس کو چھوڑیے۔ میرا بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے باوجود دل میں تقویٰ پیدا نہیں ہوتا، پرہیزگاری نہیں آتی، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف دل میں پیدا نہیں ہوتا، یاد رکھیے پھر ایسے روزے کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ کیونکہ روزہ تو اس مقصد کے لیے ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ، دل میں تقویٰ پیدا ہو جائے۔ دل کا حسن تقویٰ ہے، اور تقویٰ دل میں ہی پیدا ہوتا ہے۔ التقویٰ ہا ہنا، اللہ کے رسول فرماتے ہیں تقویٰ یہاں پر ہوتا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ ایک اور جگہ فرمایا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تمہاری قربانی کا گوشت اور اس کا خون نہیں پہنچتا، ولکن ینالہ التقوی منکم، اللہ کو تو تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تم متقی کتنے بنے ہو، پرہیزگار کتنے بنے ہو۔ اور ایسے ہی اگر آپ نے روزہ رکھ لیا، صبح سے لے کر شام تک کھانا پینا چھوڑ دیا، حلال کاموں کو چھوڑ دیا لیکن حرام کاموں کو نہیں چھوڑا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لو۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من لم یدع قول الزور والعمل بہ، جس نے گندی باتیں، فضول باتیں، جھوٹی باتیں نہیں چھوڑی، گندے کام، برے کام نہیں چھوڑے، فلیس للہ حاجہ، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان یدع طعامہ و شرابہ، کہ اپنا کھانا پینا چھوڑے۔ اگر گندے کام نہیں چھوڑ سکتا، برے کام نہیں چھوڑ سکتا، تو پھر کھانا پینا بھی نہ چھوڑے۔ یہ کھانا پینا چھوڑ کر اللہ پر احسان نہ کرے، اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ایسے روزے کی۔ دیکھیے نمبرنگ ہوتی ہے، ایک بچہ امتحان دیتا ہے، پیپر دیتا ہے، اگر وہ اچھے سارے سوال صحیح کرے اس کو نمبر پورے ملتے ہیں، اگر اس نے کچھ سوال کم چھوڑ دیے، صحیح درست نہ کیے تو اس کو نمبر کم ملتے ہیں، اور اگر اس نے سارے سوال غلط کر دیے، پیپر خالی چھوڑ دیا، اس کو کچھ بھی نہیں ملتا، فیل ہو جاتا ہے۔ ایسے ہی میں محترم بھائیوں دوستوں، یہ تقویٰ یہ بھی روزے کی وجہ سے انسان کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ آدھا رمضان گزر گیا، میرے دل کے اندر تقویٰ کتنا آیا ہے، پرہیزگاری کتنی آئی ہے، میرا دل کوئی نرم ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اللہ رب العزت کا مقصد تو یہ تھا کہ ایک مہینہ تک جب میرے بندے میرے حکم سے حلال چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر ایک مہینہ گزرنے کے بعد حرام کاموں کو بھی چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کم من صائم، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں لیس من صیامہ الا الظما، کتنے ہی روزہ دار ایسے ہوتے ہیں روزہ رکھتے ہیں، کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، لیکن ان کے روزے میں سوائے بھوک اور پیاس کے کچھ بھی نہیں ملتا، شام تک بھوکے رہے لیکن ثواب کچھ بھی نہیں ملا۔ کیوں؟ کیونکہ دل کے اندر تقویٰ ہی پیدا نہیں ہوا۔ محترم بھائیو دوستو، یہ نماز، یہ روزہ، یہ قرآن، یہ انسان کے دل کو نرم کرتا ہے، انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نمازیں پڑھتے تھے، صحابی بیان کرتا ہے
میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں اور وفی صدرہ عزیز کا عزیز المرجل، آپ کے سینے سے اس طرح سے آوازیں آ رہی ہیں جیسے کوئی چکی چل رہی ہو، یا جیسے چولہے کے اوپر رکھی ہوئی ہڈیاں وہ پک رہی ہو، اس کی آواز آتی ہے۔ ایسی آواز میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے مبارک سے سنی۔ آپ نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کے سینے سے رونے کی آوازیں آ رہی ہیں۔ میں بھی نماز پڑھتا ہوں، آپ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں رونا نہیں آتا، ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ یہ قرآن یہ تو بڑی اثر کرنے والی کتاب ہے۔ مکہ کے سخت ترین لوگ اتنے سخت دل، جو اپنی ہی بچی کو، چھوٹی معصوم بچی، اس کو زندہ کو زمین کے اندر دفن کر دیا کرتے تھے، اور ان کے دل میں رحم نہیں آتا تھا۔ لیکن اتنے سخت لوگوں نے بھی جب قرآن سنا، قرآن کی تلاوت کو سنا، ان کے دل نرم ہو گئے، اور وہ جو ایک دوسرے کے دشمن تھے آپس میں بھائی بھائی بن گئے، ایک دوسرے کے لیے تڑپنا شروع ہو گئے۔ ایک بھائی دوسرے مسلمان بھائی کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا تھا۔ اس قرآن کے اندر اتنا اثر ہے۔ ایک مرتبہ جو کافر سن لیتے تھے ان کے دل بھی نرم ہو جاتے تھے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے پاس سورہ نجم کی تلاوت ارشاد فرما رہے تھے، سجدے والی آیت آئی، اللہ کے رسول سجدے میں گر پڑے، سارے مسلمان جتنے موجود تھے انہوں نے بھی سجدہ کر لیا، اور جتنے کافر کھڑے تھے وہ بھی نہ رہ سکے، وہ بھی سجدے میں گر پڑے۔ اس قرآن کا تو اتنا اثر ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں لو انزلنا هذا القرآن على جبل، اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں کے اوپر نازل کر دیں، لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، اے پیغمبر آپ دیکھیں گے پہاڑ جو پتھروں کے بڑے سخت پہاڑ ہیں وہ بھی اس قرآن کے اثر سے اللہ کے خوف سے ڈر پڑیں گے، وہ بھی عاجزی اختیار کر بیٹھیں گے، وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔ جو قرآن پہاڑوں کے اوپر، پتھروں کے اوپر اثر کر سکتا ہے، وہ قرآن میرے سینے کے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ میرے دل کے اوپر اثر کیوں نہیں کرتا؟ میرے دل کے اندر جو گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اس کو نرم کیوں نہیں کرتا؟ ہم تراویح میں سارا قرآن سن لیتے ہیں، رمضان کے مہینے کے اندر نمازیں بھی پڑھتے ہیں، نوافل بھی پڑھتے ہیں، لیکن ہمارے دل نرم نہیں ہوتے۔ ہمارے دل آج بھی اسی طرح سے سخت ہے۔ جو کہ کسی رشتہ دار سے ناراض تھا وہ آج بھی ناراض ہے۔ رمضان سے پہلے کسی کے ساتھ دشمنی تھی، اس کے ساتھ بول چال بند تھی، آج بھی وہ اسی طرح سے ہے۔ آج بھی ہمارے دل نرم نہیں ہوئے، پھر کیا فائدہ اس عبادت کا؟ یاد رکھنا ایسی عبادت قابل قبول نہیں۔ محترم بھائیو دوستو، میں آپ کے سامنے گزارش کروں، عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت نے تمام انسانوں کو اور تمام جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن عبادت کرنے سے زیادہ ضروری ہے کہ یہ عبادت اللہ کے سامنے قبول ہو جائے۔ اگر آپ نے عبادت کی اور یہ اللہ کے سامنے قبول نہ ہوئی تو ایسی عبادت کا کچھ فائدہ نہیں ہے۔ تو محترم بھائیو دوستو، رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت ہے۔ اس مہینے کے اندر جہنم سے آزادی ملتی ہے، فضائل آپ نے بہت سنے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی اس شخص کو، مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
منبر کی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، دوسری پہ قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین، تیسری پہ قدم رکھتے ہیں فرماتے ہیں آمین۔ صحابہ اکرام نے گزارش کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پہلے بھی آپ منبر پہ چڑھتے تھے، آپ نے کبھی آمین نہیں کہا، آج کیا وجہ ہے آج آپ نے آمین کہا ہے؟ فرمایا میرے پاس جبریل آیا، اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی شخص اپنے والدین کو بڑھاپے کی حالت میں پالے، دونوں کو پالے یا ایک کو پالے، اور اس کے بعد ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، وہ شخص ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا، برباد ہو گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں آمین، اللہ کرے ایسے ہی ہو، وہ برباد ہو جائے۔ اور دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو جبرائیل کہنے لگا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کوئی شخص آپ کا نام سنے اور پھر درود نہ پڑھے، وہ شخص بھی ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے۔ فرمایا آمین، اللہ کرے ایسا ہی ہو جائے۔ اور تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہیں، فرماتے ہیں آمین، میں نے اس لیے آمین کہا کیونکہ فرشتے نے کہا کہ جو کوئی شخص رمضان کا مہینہ پائے، اللہ نے اس کو یہ بابرکت مہینہ دیا، لیکن پھر بھی اس نے اس کے اندر عبادت کر کے جنت کو حاصل نہ کر لیا اور جہنم سے محفوظ نہیں ہو گیا، وہ شخص بھی ناکام ہو جائے، نامراد ہو جائے۔ فرمایا آمین۔ تو محترم بھائیو دوستو، یہ بڑی محرومی کی بات ہوگی اگر اللہ نے ہمیں رمضان کا مہینہ یہ برکتوں والا نصیب فرمایا اور اس کے بعد ہم نے اس کے اندر اپنے رب کو راضی نہ کر لیا اور جہنم سے آزاد نہ ہو گئے، جنت کے مستحق نہ بن گئے، تو محترم بھائیو دوستو، ہم سے بڑا بد نصیب کوئی شخص نہیں، کیونکہ اس شخص کو بد نصیب جبرائیل نے کہا، اللہ رب العزت نے بھی کہا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آمین کہا۔ تو محترم بھائیو دوستو، میں گزارش کروں آپ عبادت کی طرف بھی توجہ کیجئے، عبادت کیجئے۔ یہ رمضان کا مہینہ تھوڑا سا بھی باقی ہے، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، اپنے دلوں کو نرم کرنے کی کوشش کریں، کبھی تنہائی میں بیٹھیں، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کا اعتراف کریں، اپنی آنکھوں سے آنسو نکالیں، اللہ کے سامنے روئیں، گڑ گڑائیں، معافیہ مانگیں، دعائیں کریں، اور اللہ رب العزت کو راضی کریں، جہنم سے پناہ مانگیں، جنت کا سوال کریں، اور عبادت کی قبولیت کی اللہ سے دعا کریں، قرآن کی تلاوت زیادہ کریں، صدقہ خیرات زیادہ کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں جب اس طرح سے صدقہ خیرات کرتے تھے جس طرح سے آندھی اور طوفان ہوتا ہے، جب آخری عشرہ داخل ہوتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کو باقاعدہ طور پر بیدار کرنے کا بندوبست کرتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، اپنی تہبند کو کس لیتے، تیار ہو جاتے زیادہ عبادت کرنے کے لیے۔ آخری عشرے کے اندر اعتکاف بھی بیٹھا جاتا ہے۔ اعتکاف کی بڑی فضیلت ہے۔ تو محترم بھائیو دوستو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ اس سے بڑھ کر اس کی اہمیت کیا سمجھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رمضان کا اعتکاف نہیں چھوڑا، ہر سال رمضان کا اعتکاف کیا کرتے تھے۔ ایک سال اعتکاف نہ کر سکے تو اللہ کے رسول نے شوال کے مہینے میں اعتکاف کیا۔ محترم بھائیو دوستو، اسی رمضان کے اندر ایک لیلۃ القدر بھی ہے جس کے اندر دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں اور انسانوں کی قسمت کی تقدیر کے فیصلے بھی ہوتے ہیں، رزق بھی اترتا ہے۔ اسی قدر کی رات میں قرآن مجید کا نزول بھی ہوا، اس رات کو بھی پانے کی کوشش کریں۔ اور یہ رات رمضان کے آخری طاق راتوں میں ہے۔
جو سب سے صحیح ترین قول کے مطابق 21 رمضان یا 23 یا 25 27 یا 29 ان 5 راتوں میں اس رات کو تلاش کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اعتکاف اگر اللہ کسی کو توفیق دے وہ لازمی کرے، اور سب سے بڑھ کر اپنی عبادت کی قبولیت کی اللہ سے دعا کریں۔ اگر آپ کے دوست رشتہ دار آپ سے ناراض ہیں یا آپ ان سے ناراض ہیں، ان سے فوراً صلح کریں، کیونکہ یہ حدیث ہے ہر سوموار اور ہر جمعرات کو اللہ کے سامنے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، سب کے اعمال قبول ہو جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کے اعمال لٹا دیے جاتے ہیں جو آپس میں لڑے ہوتے ہیں، جو آپس میں بول چال بند ہوتی ہے، جو آپس میں ایک دوسرے سے ناراض ہوتے ہیں۔ تو محترم بھائی دوستو، عبادت کی قبولیت کے لیے یہ بھی شرط ہے کہ آپ کی کسی کے ساتھ ناراضگی نہ ہو۔ مسلمان کی ناراضگی زیادہ سے زیادہ 3 دن ہے، 3 دن سے اوپر ناراض رہنا جائز نہیں ہے۔ ان سے فوراً صلح کیجیے اور زیادہ سے زیادہ عبادت کے لیے کوشش کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری تمام عبادات اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں جب تک زندہ رکھے ایمان پہ، اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب موت دے اللہ رب العزت ہمیں ایمان والی، شہادت والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔